موت واقع ہو سکتی ہے۔ عثمان صاحب یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یہ آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اچھا، کہ انسان نظر سے قبر تک جا سکتا ہے۔ یعنی نظر بد اتنی فیٹل، اتنی قاتل، اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ وہ انسان کو قبر تک اتار دیتی ہے، قبر تک لے جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قضا اور تقدیر الہی کے بعد، قضا یعنی اللہ کے فیصلے اور تقدیر الہی کے بعد سب سے زیادہ جو اموات واقع ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ یہ بھی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیس اینڈ لائٹ کا ایک خوبصورت چینل اور سلسلہ ہے یہ سوال آپ کا۔ میں ہوں نوید نظامی اور میرے ساتھ موجود ہیں عثمان یزمانی صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سر وہی سلسلہ ہے جس میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور سوال پوچھتے ہیں ہمارے محبت کرنے والے اور ہم ان کو جواب دیتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے جی کہ نظر بد اتارنے کے جو آسان طریقے ہیں وہ کیا کیا ہیں، اس پہ ہم گفتگو کریں گے اور یہ جانیں گے جو سب سے ایزی طریقہ ہے، جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ کیا ہے، کیا دعا کی جا سکتی ہے، کیا پڑھا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس گفتگو میں جائیں میں ذرا ڈیٹیل آپ کو بتا دوں کہ ہمارے معاشرے میں حسد، بغض، کینہ، ایک دوسرے سے جلن اور ایک دوسرے کے بارے میں دل میں چیزیں یہ بہت زیادہ پھیل رہی ہیں، اور ان کے پھیلنے کی وجہ سے معاشرے میں بڑی عجیب سی سچویشن بھی بن رہی ہے۔ کبھی یہ نظر بد کی صورت اختیار کرتی ہے، کبھی یہ چغلی کی صورت اختیار کرتی ہے، کبھی یہ دلوں میں کینے کی صورت اختیار کرتی ہے۔ ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں، جو سوال ہم سے بار بار پوچھا گیا اس مرتبہ جس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ نظر بد اتارنے کا کوئی آسان سا طریقہ بتا دیں کہ یہ جو لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھائی نہیں سوچ رہے، اس سے بچا جا سکے۔ یعنی اگر نظر لگ گئی ہے جی تو اس کو اتاریں کیسے؟ آسان کیسے اتاریں؟ جی ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو نظر بد کے حوالے سے بتانا ضروری ہے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر۔ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے۔ اونٹ کو ہنڈیا میں لے جاتی ہے۔ ہنڈیا میں لے جاتے اچھا، ٹھیک ٹھیک۔ اونٹ کو اگر دیکھا جائے یہ وہ جانور ہے جو صحرا میں کئی دن تک بغیر پانی پیے گزارا کر سکتا ہے، جی کانٹے کھا کر گزارا کر سکتا ہے، اعصابی طور پہ ذرا مضبوط جانور ہے، قداور اور مضبوط جانور ہے۔ اس کو بھی اگر نظر لگے تو یہ گر جاتا ہے، اور ہنڈیا تک جانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پھر ذبح کر لیا جاتا ہے، وہ چل نہیں سکتا، اس کا اعصابی سسٹم ایک بار کولیپس گر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح انسان کو نظر لگے تو وہ قبر تک جا سکتا ہے، موت واقع ہو سکتی ہے۔ عثمان صاحب یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یہ آپ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، میری سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اچھا، کہ انسان نظر سے قبر تک جا سکتا ہے۔ یعنی نظر بد اتنی فیٹل، اتنی قاتل، اتنی خطرناک ہو سکتی ہے کہ وہ انسان کو قبر تک اتار دیتی ہے، قبر تک لے جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قضا اور تقدیر الہی کے بعد، قضا یعنی اللہ کے فیصلے اور تقدیر الہی کے بعد سب سے زیادہ جو اموات واقع ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ یہ بھی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتھینٹک بات، 100% کلیئر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ نظر بد انسان کو اونچی جگہ سے نیچے گرا دیتی ہے، اونچے مقام سے نیچے گرا دیتی ہے۔ تو واقعتاً ہمارے معاشرے میں حسد بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس وقت موجودہ دور میں ہمارے معاشرے میں جادو کم ہے، نظر زیادہ ہے۔ اچھا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ایک چیز ہمیں یہ بھی سمجھا دیجئے یہاں پہ پلیز، نظر بد کیا ہے بیسکلی؟ کسی کو بری نظر سے دیکھنا، کسی کے بارے میں دل میں حسد رکھنا، بغض رکھنا، یا اس کی خوشی کو دیکھ کے ناخوش ہو جانا، یہ ہے کیا اصل میں؟ بیسیکلی اس کے پیچھے نا جذبات ہوتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ آپ کو دیکھ کے ہنسیں گے بھی، آپ سے محبت بھی کریں گے، آپ کو گلے ملیں گے، آپ کو لگے گا یہ سب سے میرا قریبی اور پیارا دوست ہے، لیکن اندر سے جذبات جو اس کے ہوتے ہیں نا وہ فرائی ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت۔ اچھا، مجھے یہاں پہ ایک چیز یاد آ گئی، اگر آپ کی اجازت ہو میں ایڈ کر لوں۔ ہمارے بہت سے دیکھنے سننے والے اس چیز کے بارے میں جان جائیں گے، ان کے ارد گرد بھی ایسے بہت سے احباب، بہت سے لوگ موجود ہوں گے جو ان کو اپنے لگتے ہیں۔ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ سال ہا سال سے میری ایک دوست تھی، اور مور دین 25 ایئرس، 25 سال زندگی کا ایک پورا حصہ ہوتا ہے 25 سال، ایسے دوست کے ساتھ، ایسے شخص کے ساتھ، ایسے بھائی کے ساتھ جس کو میں سمجھتا تھا دوست بھی ہے، بھائی بھی ہے، میرا خیر خواہ بھی ہے، اس نے کبھی میری نئی گاڑی دیکھ کے ماشاء اللہ نہیں کہا،
اس نے کبھی مجھے ترقی کرتے ہوئے دیکھ کے کلیپ نہیں دی, میرا شولڈر نہیں تھپ تھپایا. باقی ساری چیزیں چلتی رہی, اچھے برے وقت میں ہم ساتھ بھی رہے, لیکن کبھی اس کے منہ سے میں نے وہ لفظ نہیں سنے کہ آپ ترقی کی طرف گامزن ہیں اور وہ کہے ماشاء اللہ. یہ چہرے سے ٹینشن نظر آتی تھی اس کے. ہاں یہ کچھ کئی بار آثار نا رہتے دوسرے بندے کے آپ چہرے سے ٹینشن فیل کر رہے ہوتے ہیں, جی وہ چپ چپ سا رہے گا, بجھا بجھا سا رہے گا, لیکن آپ کے ساتھ بھی ہے. ہاں, اور جیسے اس کو کوئی آپ کی کمر کے پیچھے موقع مل گیا تو وہ پھر غیبت اور یہ تو بندہ ہی فارغ ہے جی, یہ کچھ نہیں ہے جی, اس کے پاس کیا صلاحیت ہے جی, وہ کچھ نہیں, بس باتیں ہی ہیں جی, وہ اپنا بیچارہ جذبات جو ٹھنڈے کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں. تو یہ ہے حسد. معاشرے میں جادو سے زیادہ اس وقت نظر بد سے مسائل بن رہے ہیں. جادو پیچھے رہ گیا, اب وہ جادوگر نہیں رہے. جادوگر صرف حلیہ اپنا کے پھرے, مثلا گرین کپڑے پہن لیے اور 2-4 مہینے سے نہانا چھوڑ دیا, تھوڑا سا حلیہ بنا کے لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں. بلیک سوٹ کی طرف نہیں کہہ دیا کہ کالے کپڑے پہن لیے, تو سویٹ آف یو. ہاں, وہ تھوڑا سا حلیہ بناتے ہیں, بال چھوڑ دیے. اصل جادو کرنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے, بڑا خوفناک اور خطرناک کام ہے. وہ اصل جادوگر بھی اتنے نہیں, لیکن حاسد بہت زیادہ ہے. جذبات اس وقت دیکھیں, نبینے شخص کی نظر لگ سکتی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. ایک شخص نبینا, اس کو نظر وہ دیکھ ہی نہیں سکتا, لیکن اس کی بھی نظر لگ سکتی ہے. اس کے جذبات آپ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. جب وہ سنے گا کانوں سے کہ یار وہ بندہ بڑی ترقی سے جا رہا ہے, آگے نکل رہا ہے, اللہ اس کو نعمتوں سے نواز رہا ہے, تو اس کو بھی حسد لگتا ہے. وہ نظر سے نظر بدی نہیں ہوگی, وہ سن کے ہی نظر بد ہو جائے گی. ریز ہیں بیسیکلی, یہ ریز ہیں, یہ شعائیں ہیں. ایک بندہ کراچی ہے, وہ آپ کا دوست ہے, آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے, وہ کراچی بیٹھ کے آپ سے حسد کرے گا تو لاہور جوہر ٹاؤن میں آپ کو نظر لگ سکتی ہے. اللہ اکبر. وہ کیا ہے, ریز ہیں. فون کراچی سے کوئی کرے, ہمارے موبائل پہ بیل آ سکتی ہے نا, امریکہ سے کوئی فون کرے, وہ کیا آ رہی ہوتی ہے, وہ ریز ہیں سر, ریز ہیں. اسی طرح جب بندہ برا سوچتا ہے, وہ جذبات, وہ ریز بھی ٹریول کرتی ہیں اور وہ آپ کو ہٹ کرتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ریز اتنی پاورفل ہوتی ہیں, اتنی پاورفل ہوتی ہیں کہ انسان کو قبر تک لے جاتی ہیں. اس وقت حاسدین سے بچیں. وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ضروریات کو رازداری کے ساتھ پورا کیا کرو, یعنی شو بازیاں چھوڑ دو. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ نمائش اوپن کرتے ہیں, نمائش کرتے ہیں. مثلا بہت اچھا عید پہ جانور لیا تو وہ گھر کے باہر پوری گلی میں گھماتے ہیں, ذرا بتاتے ہیں بھئی ہم نے 10 اونٹ کرنے ہیں اس دفعہ, ہم نے اتنے جانور لینے, نئی گاڑی لی, وہ باہر کھڑی. شو آف جب کرتے ہیں نا تو ہاں, یہ شو آف ایک تو یہ ہے کہ آپ اچھے علاقے میں رہ رہے ہیں, جن کے پاس سب کے پاس 2-2 4-4 کروڑ کی گاڑی ہے, اسٹیٹس ایک جیسا, وہاں اتنے جذبات نہیں بنتے. اب ایک گاؤں میں جا کے آپ 5 کنال کے اوپر ایک کوٹھی بنا لیں, گاڑیاں کھڑی ہوں, لوگ ترسیں اس کو, تو وہاں پھر جذبات ابھرتے ہیں. وہ بھی انسان ہے بیچارہ, اس کے بھی جذبات ہو سکتے ہیں. نبی پاک نے اس لیے منع فرمایا کہ ضروریات کو رازداری میں. ایک بندہ اگر 40,000 میں گزارا کر رہا ہے, یا تو اس علاقے سے آپ دوسری طرف چلے جائیں کہ آپ نظروں میں نہیں ہیں, ادھر رہنا ہے آپ نے, تو پھر رازداری کے ساتھ پورا کرو, دوسرے کے جذبات کے ساتھ نہیں. اچھا سر, میں اس کو تھوڑا سا مزید ایڈ آن کرنا چاہوں گا, اجازت دیجیے گا یہاں پہ مجھے. ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ اپنے کسی ایسے دوست سے جس کو آپ سمجھتے ہیں میرا بھائی ہے, میرا رائٹ ہینڈ ہے, جب وہاں سے آپ کو خیر خواہی نہیں ملتی, چاہے لفظوں میں ہی صحیح, تو آپ کو یہ سوچنا پڑ جاتا ہے کہ شاید مجھ میں کہیں کمی ہے, میں اپنی تصحیح کروں, میں اپنا محاسبہ کروں کہ کوئی ایسی چیزیں شاید مجھ سے نہیں ہو رہی. تو آپ یہ بھی دیکھتے ہیں, اگر اس کے باوجود بھی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں تو پھر وہ آپ کے لیے الرٹ کا باعث ہے. سیکنڈلی, ہم کیا کرتے ہیں, ہم فوری طور پہ ڈیجیٹل ایرا میں رہ رہے ہیں. ہم نے نئی گاڑی خریدی, فوراً اسٹیٹس پہ لگایا آئی ایم بلیسڈ ود اے نیو کار. اچھا, آپ نے فوری طور پہ آپ کہیں گئے ہیں, بڑے اچھے ریسٹورینٹ میں فیملی کے ساتھ ڈنر کر رہے ہیں, چیک ان لگا دیا آپ نے, فیس بک پہ فوری آ گیا, اسٹیٹس پہ آ گیا. یہ نہیں کرنا چاہیے جی, اس سے نظر لگتی ہے. جی, سوشل میڈیا پہ آپ بچوں کی تصاویر لگاتے ہیں, کسی اچھے فنکشن پہ لے کے جاتے ہیں وہ تصویر. اچھا, ویسے مزے کی بات ہے, گھر میں دال پکتی ہے نا, سب کے, میرے گھر میں بھی پکتی ہے, آپ بھی, اچھی چیز ہے. جی جی, دال کا اسٹیٹس نہیں لگاتا کوئی بھی. جیسے بھی کوئی اچھے ریسٹورینٹ پہ جائے گا تو وہ فوری اسٹیٹس لگا. یہاں سے بات سمجھ آتی ہے نا ہمیں کہ ہم اسٹیٹس بنانا چاہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, ہم کسی لاہور کے یا اسلام آباد کے اچھے ریسٹورینٹ میں جائیں گے, فوری پکچریں آ جائیں گی. جس دن گھر میں ایک سمپل سا کھانا ہوگا, سادہ سا, سبزی کا اسٹیٹس, میں نے نہیں ویسے سبزی کا کبھی دیکھا اسٹیٹس, آپ نے بھی, ہمیشہ شو آف کیا جاتا ہے, چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے. تو لہٰذا اگر نظر بد لگ جاتی ہے, یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے نظر لگ گئی, تو آپ کا سوال تھا کہ آسان طریقہ بتائیں. بالکل سمپل. اچھا سر, ایک چیز تو میری ریکویسٹ ہے, کیونکہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ بہت زیادہ محنت کی طرف بھی نہیں جانا چاہتے. بہت سے ایسے لوگ ہیں, ہمارے ویورز ہوں یا عام لوگ ہوں, ان میں ہم بھی شامل ہیں. ہم کہتے ہیں یار کام ذرا سہل پسندی سے ہو جائے, جلدی ہو جائے, چاہے وہ دین کے حوالے سے ہی ہو, تو کوئی آسان سا ہمیں بتائیں حل.
اچھا، آسان سا حل بتانے سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ کچھ آسان سے ٹوٹکے ہمارے معاشرے میں چل رہے ہیں جس سے لوگ نظر اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے نظر نہیں اترتی، وہ غیر شرعی طریقے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی طریقہ نہیں. میں ایک دو آپ کے سامنے دین سے کوئی تعلق نہیں. ہاں، تاکہ وہ آسان سا کرتے ہوئے لوگ وہ نہ کرتے رہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مثلا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ نظر بد اتارنے کے لیے 7 مرچیں لیتے ہیں. 7 ٹھیک ہے، مرچیں لی اور نظر لگی، مثلا مثال دیتا ہوں نظامی صاحب کو جی، تو سر کے اوپر سے انہوں نے 7 چکر لگانے، 7 مرچیں پکڑ کے، 1 2 3 7 چکر لگائے. اس کے بعد اس کو آگ میں پھینک دیا، چولہے میں پھینک دیا. وہ کہتے ہیں چولہے میں پھینکنے کے بعد اگر تو نظر بد کا مسئلہ ہوا تو کسی کو کچھ نہیں ہوگا. اچھا، یعنی چھینکیں نہیں آئیں گی، کھانسی نہیں آئے گی، دھواں نہیں اٹھے گا، دھواں نہیں اٹھے گا. اگر اسمیل نہیں آئے گی، اسمیل نہیں آئے گی. اگر مرچوں کی اسمیل پھیل گئی، اگر دھواں اٹھا، سب کو کھانسی آنا شروع ہو گئی، چھینکیں آنا شروع ہو گئی، اس کا مطلب ہے کہ نظر نہیں تھی، بس وہم ہی تھا. اور اگر پھینکنے کے باوجود کچھ بھی فیل نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب تھا نظر بد تھی، اتر گئی. یہ طریقہ اسلام نے نہیں بتایا. یہ انڈیا سے ہم الگ ہوئے تھے، وہ ہندوؤں میں اس طرح کے رواج ہیں. جس طرح بڑے گوشت کا ایک سلسلہ چلتا ہے، جس طرح وہ اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی گھر میں رکھ لیں تو جادو نہیں ہوتا، حالانکہ نظر لگنے سے پورا اونٹ ہنڈیا میں چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے اونٹ کے گھٹنے کی ہڈی گھر میں رکھ کے اس پہ یقین اور اعتماد کیا ہوا. تو اس طرح کی بے شمار غیر شرعی چیزیں. کچھ لوگ وہ ٹکا سا لگا دیتے ہیں، یعنی نشان لگا دیتے ہیں سرمے کا بچے کے ماتھے پہ کہ نظر نہ لگے. یہ چیز بھی اسلامک چیز نہیں ہے. اور کچھ لوگوں نے تو ماشاءاللہ گاڑی لی نہیں، اچھا، فارچونر لی اور اس کے پیچھے ایک جوتا لٹکا دیا چھوٹا سا، اللہ، یا بلیک کپڑے وہ لٹکا دیے نظر سے بچنے کے لیے. کچھ لوگ ماشاءاللہ اچھا گھر بناتے ہیں اور اس کے اوپر ایک کالی سی ہنڈیا رکھ دیتے ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے. تو یہ ساری چیزیں ایک ٹوٹکے ہیں. بلکہ مجھے وہ بھی یاد آ گیا، ایول آئی علیحدہ ہوتی ہے ایک کہ وہ گھر میں لٹکا دی جاتی ہے، ایک پیس آئی ہوتی ہے، ملتی جلتی ہے دونوں آنکھیں، وہ سائن گھر میں جگہ جگہ لٹکا دی. یہ سب غلط ہے. یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہیں. یہ ایک ذہنی ورزش ہے، یا اس عقیدے کا لنک ہندوؤں کے ساتھ وہ کلچر سے ہے، وہ ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک ویڈیو شاید آپ نے بھی دیکھی ہو کہ دوسرے ممالک میں وہ جو گھوڑے کے پاؤں کا پنجہ بھی لگایا ہوتا ہے. بلکہ وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، مجھے یاد آ گیا، باکو بڑی خوبصورت جگہ ہے جی. ہم نے پلان بھی کیا، انشاءاللہ ہم وزٹ بھی کریں گے وہاں پہ. حالیہ دنوں میں ہو سکتا ہے ہماری ویڈیوز بھی آپ وہاں پہ دیکھ سکیں. اچھا، میں اور جب عثمان صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہم ہنس رہے تھے کہ بہت سی ایسی جگہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کچھ ماڈرن ہے، آلدو کہ باکو از ناٹ ایز سچ ماڈرن، بٹ آپ ان کی ٹیکنالوجی دیکھیں، وہاں کے لوگوں کو دیکھیں، پڑھے لکھے لوگوں کی بھی ہم بات کریں، بڑی لیوش قسم کی دکان، خوبصورت دکان، ماڈرن دکان. اس کے باہر باقاعدہ گھوڑے کا وہ کھر سم، وہ لوہے کا جو ہوتا ہے وہ لگا ہوا تھا، نیچے لگا تھا، وہ لگا ہوا تھا. پھر ایول آئی کی بڑی بڑی آئیز وہ لگی ہوئی تھی کہ ان سے بچا جا سکے آپ. تو یہ سارے معاملات، یہ ساری چیزیں اسلامی نہیں ہیں. اسلام نے ہمیں نظر بد اتارنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، نظر بد سے بچنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. میری ویڈیو ایک موجود ہے کہ نظر بد سے بچنے کے 4 طریقے. جی ٹھیک ہے، نظر بد سے بچنا کیسے ہے وہ طریقہ بھی سکھایا ہے، نظر بد اتارنی کیسے ہے وہ طریقہ بھی بتایا. نظر بد لگتی کیوں ہے؟ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے چھپائی ہو، حتیٰ کہ واش روم میں بیٹھنے کا طریقہ تک سکھایا ہے اسلام نے. کتنا ہی پیارا دین ہے. جوتا پہننے کا طریقہ، پہلے کون سا پہننا ہے، مسجد میں داخل ہونا پہلے پاؤں کون سا، ہر چیز کے بارے میں، کھانا کھانا ہے تو کس ہاتھ سے کھانا ہے، ہر چیز کا طریقہ سکھایا. تو نظر بد کے حوالے سے بھی ہمیں نظر اتارنے کے طریقے اسلام نے ہمیں دیے ہیں. تو اگر اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اپنی نظر بد اتارنا چاہتے ہیں، ویسے تو اس پہ بیری کے پتوں سے ٹریٹمنٹ کس طرح کیا جاتا ہے. اب بیری کے پتوں کے حوالے سے یہ ایک تجربہ ہے، محدثین سے اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ وہ بیری کے پتے پانی میں بوائل کریں اور اس سے غسل کریں. اس پہ میری تفصیلاً ویڈیو موجود ہے. تو اب آپ نے کیونکہ بات کی ہے کہ آسان سا طریقہ بتاؤ تو ہر شخص کر لے. گھر میں ایک خاتون ہے، اس کا بچہ رونا شروع ہو گیا، محسوس کر رہی اس کو نظر لگ گئی ہے. اگر نظامی صاحب خود محسوس کریں مجھے نظر جی، آپ نے میرا ذکر کیا تو میرے بارے میں پہلے بتا دیں آپ. تو کسی کو بھی نظر لگی ہے تو کوئی دوسرا شخص یہ چیزیں دم کرے، اسی وقت وہ دیکھے گا کہ نظر اتر جائے گی. بہت ہی آسان اور سمپل طریقہ کیا ہے. آپ مریض کو سامنے بٹھائیں، آپ کا بچہ ضد کر رہا ہے اس کو سامنے بٹھائیں، جس کو بھی آپ متاثرہ شخص کو سامنے بٹھا کے، سمپل چیز ہے، 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی اور 7 دفعہ آخری 3 کل، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس، 7 دفعہ پڑھیں. اور اس کے بعد 7 دفعہ ہی سورۃ قلم کی آخری 2 آیات
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. 5 سے 7 منٹ لگیں گے اس دم کو. بچہ آپ کا ضد کر رہا ہے، رو رہا ہے، اس کو آپ یہ دم کرنا شروع کر دیں، باوضو ہو کے سامنے بیٹھیں. یقین کریں جیسے ہی دم ختم ہوگا اسی وقت نظر اتر جائے گی. سبحان اللہ. یہ میرا تجربہ ہے. میں نے بہت سارے پیشنٹس کو بتایا، میں خود بھی عام جب گھر میں یا کوئی یہ دم ہم کرتے ہیں تو آسان طریقہ ہے یہ. آپ خود نظر بد کا دم کروائیں. موجودہ دور میں کیا ہو رہا ہے کہ لگتی نظر ہے، نظر بد کی پیشنٹ میں سمٹمز ہوتی ہیں، وہ چلا جاتا ہے عامل کے پاس. عامل اس نظر بد کی سمٹمز اور اثرات کو دیکھتے ہوئے ایزیلی کہتا ہے آپ پہ جادو ہے. نظر تو اتر جاتی ہے لیکن مائنڈ کے اندر USB لگا کے جادو والا ڈیٹا جو اس نے سیو کر دیا، خوف جو سیو کر دیا، اس کے بعد وہ بندہ جادو کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس جادو کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. بے شمار میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں، 90% پیشنٹس کو نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، جادو کا ہوتا ہی نہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، لیکن ان کو سب نے ڈرایا ہوتا آپ پہ تو بڑا سخت جادو ہے. دیکھیں ان کو سمٹمز تو آ رہی ہوتی ہیں، پیشنٹ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ تو معالج کا کام ہے کہ وہ تشخیص کر کے صحیح گائیڈ کرے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ آسان طریقہ ہے. آسان طریقہ، خود عمل کریں. یہ 3 دن عمل کرنا ہے. پہلے دن دم کریں، پیشنٹ آپ کا انشاءاللہ نظر اتر جائے گی، ٹھیک ہو جائے گا. لیکن 3 دن، نیکسٹ ڈے پھر آپ یہی دم کریں، نیکسٹ ڈے پھر 3 دن عمل کریں. جتنی پرانی نظر ہو یہ اتر جائے گی. ہاں اگر نظر بد کی وجہ سے سمٹمز پرانی ہو چکی ہیں، بیماریاں بن چکی ہیں، آپ سمجھتے ہیں بہت پرانی نظر ہے، تو پھر بیری کے پتے اور دوسرا یہ ویڈیو ہماری ڈسکرپشن میں کہہ دوں گا لڑکے کو وہ دے دے. ٹھیک ہے. اچھا 2 چیزیں، ایک تو یہ کہ یہ بھی فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ دم کیا جا سکتا ہے، یا جس کو نظر بد ہے وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے اور خود بھی اپنے پہ دم کر سکتا ہے. خود بھی دم کر. ایک چیز اور اضافہ کیجیے گا پلیز، کہ میں نے کہیں پہ یہ بھی سنا پڑا کہ 40 ڈیز کا بھی ذکر آیا ہے کہ آپ 3 دن کریں، اور اگر افاقہ نہیں ہو رہا آپ کو اس طرح سے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں تو آپ 40 ڈیز بھی پڑھ سکتے ہیں. اس میں بھی کوئی صداقت ہے؟ جی 40 ڈیز پڑھ سکتے ہیں. وہ تو وہی بات جو پہلے بھی ہم نے کی ہے کہ مرض کے مطابق اس کے دن، ایام، میڈیسن کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے. ایک بندہ ایک ٹیبلٹ لیتا ہے، ایک وہی 2 لیتا ہے، ایک بندہ ایک ویک میں میڈیسن کھاتا ہے. تو وہ مرض کے اکارڈنگلی اگر آپ کو فوری نظر لگی، پہلے نظر کا کوئی مسئلہ آپ کو محسوس ہوا، اس کو ابھی نظر لگی، تو یہ دم کریں فوری اتر جائے گی. اب ایک شخص ہے اس کو 5 سال سے نظر لگی ہوئی ہے، وہ اتری نہیں ہے، تو 5 سال کو اتارنے کے لیے پھر تھوڑا سا ٹائم بھی لگ سکتا ہے، محنت کرنی پڑے گی آپ کو. ٹھیک ہے، لیکن طریقہ بڑا آسان اور سہل آپ نے بتایا. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نہیں جی، ویڈیو بڑی زبردست رہی آج کی. ہم نے کوشش یہ کی کہ تھوڑے وقت میں ہم زیادہ جو آپ کو بتا سکیں. سمپل بات ہے جی. میں تو ایک چیز یہاں پہ گزارش کروں گا، ایک دوسرے سے جلیں نہ، بغض نہ کریں، حسد نہ کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ رب دیندے نو دیندا ہے. تو آپ کسی کو دیکھ کے خوش ہوں گے تو آپ خود بھی خوش رہیں گے. کسی کو دیکھ کے آپ دعا دیں گے تو آپ کو بھی دعا ملے گی. یہ وہی چیز ہے کہ آپ نعمت کسی کے پاس جو آئی ہے، اس نعمت کو اگر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے دیکھیں کہ اللہ نے اسے دی ہے، تو وہ آپ کو بھی ضرور دے گا. آپ کوشش کر کے دیکھیں. سیکنڈلی، دین کے ساتھ جڑیں، دین قرآن و سنت کے ساتھ جڑیں، اور یہ مت کریں کہ لوگوں کی دل آزاری بھی تو ہو سکتی ہے اس میں کہ آپ سٹیٹس لگا دیں کبھی فیس بک پہ، کبھی واٹس ایپ پہ. یہ جو تشہیر اور جو دکھاوا ہے یہ بھی ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے اور پھر نظریں لگتی ہیں. تو نظر کو صاف رکھیں، میں یہ بھی کہوں گا، اور خود کو بھی نظر بد سے بچائیے. اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور عثمان یزمانی صاحب کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ.